بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم کاشان بصیرت یوٹیوب چینل پہ کتاب طب الصادق علیہ السلام پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہے پارٹ نمبر 21 اور پیج نمبر 270۔ آئیے ہم آج کی ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے انسان کے اندر 4 حیرت انگیز قوتیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مفضل، جان لو کہ بدن انسان میں 4 قوتیں ہیں۔ نمبر 1 قوت جاذبہ، جو کھانے کو قبول کر کے معدے تک پہنچاتی ہے۔ نمبر 2 قوت ماسکہ، جو کھانے کو اس وقت تک محفوظ رکھتی ہے جب تک اس میں طبعی طور پر عمل شروع نہ ہو جائے، اور یہ قوت ماسکہ کی ہجے ہے میم الف سین کاف ہے۔ اور تیسری ہے قوت ہاضمہ، جو غذا کو معدے کے اندر حل کرتی ہے اور خالص و صاف غذا کو نکال کر بدن کے اندر پھیلاتی ہے۔ اور چوتھی ہے قوت رافعہ، رے الف فے عین ہے، کہ جب قوت ہاضمہ اپنے عمل کو انجام دے لیتی ہے تو یہی قوت رافعہ باقی غذا کو بدن سے باہر نکال دیتی ہے۔ پس ان قوتوں کے میزان، اندازے اور ان کے عمل، فوائد اور ان کی تدبیر و حکمت پر غور کرو جو ان میں جاری ہے۔ اگر قوت جاذبہ نہ ہوتی تو کس طرح انسان اس غذا کی طرف کھینچا چلا جاتا کہ جس میں اس کے بدن کی قوت محفوظ ہے۔ اگر قوت ماسکہ نہ ہوتی تو کس طرح غذا بدن انسان میں معدے کے عمل کے انتظار میں ٹھہری رہتی۔ اگر قوت ہاضمہ نہ ہوتی تو کس طرح غذا حاصل ہو کر معدے سے باہر آتی کہ بدن اس سے تغذیہ کر کے اپنی حاجت پورا کرے۔ تے غین زال یہ ہے۔ ہم آگے ہیں پیج 271 پہ۔ اور اگر قوت دافعہ نہ ہوتی تو کس طرح بچی ہوئی غذا تدریجی طور پر جسم سے باہر آتی۔ کیا تم اس بات کا مشاہدہ نہیں کرتے کہ خداوند عالم نے اپنے لطف و صنعت و حسن تدبیر کے سبب کس طرح ان قوتوں کو محافظ بدن قرار دیا اور تمام وہ چیزیں جو بدن انسان کے لیے ضروری تھیں انہیں فراہم کیا گیا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ اور اب میں تمہارے لیے مثال بیان کرتا ہوں، وہ یہ کہ انسان کا بدن بادشاہ کے محل کی مانند ہے اور اس کے اعضاء اس کے محل کے ملازمین اور کام کرنے والوں کی طرح ہیں۔ ان میں کچھ اس محل کی ضروریات پورا کرنے کے لیے اور کچھ محل میں داخل ہونے والی چیزوں کو قبول کرنے کے بعد استعمال میں لانے کے لیے، کچھ اس محل کو منظم و مرتب، صاف ستھرا اور آلودگیوں سے پاک کرنے کے لیے، اور کچھ فضول چیزوں کو محل سے باہر نکالنے کے لیے ہیں۔ اس مثال میں بادشاہ وہی خدائے حکیم ہے جو عالمین کا بادشاہ ہے، اور محل بدن انسان ہے اور اس کے افراد اس کے اعضاء ہیں، اور جو امور خانہ داری کا کام انجام دیتی ہیں وہ 4 قوتیں ہیں۔ شاید کہ تم خیال کرو کہ ان 4 قوتوں کی دوبارہ یاد آوری اور ان کے کام کے بارے میں جو کچھ بیان کیا جا چکا ہے وہ زائد اور بے مورد ہے، حالانکہ ان کے ذکر سے مراد وہ نہیں جو تم اتباع الف توئے بے الف حمزہ کی کتابوں میں پڑھتے ہو، بلکہ یہاں ہماری گفتگو ان کی گفتگو سے جدا ہے، اس لیے کہ وہ فقط 4 قوتوں کے بارے میں بحث طب کے ارتباط اور طبابت کی ضرورت کے لحاظ سے کرتے ہیں، لیکن ہماری بحث اصلاح دین اور نفوس کو گمراہی اور غلطی سے بچانے کے لیے ہے۔ جس طرح سے مثال کے ذریعے ان کے شافی ہونے کی پر تفصیلی بحث کر چکا ہوں کہ جس میں ان کی تدبیر و حکمت پر اشارہ کیا گیا ہے۔ اگلی ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے کہ انسان کی قوت نفسانی اور ان کی قدر و قیمت۔ آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مفضل، انسان کے اندر قوت نفسانی، بریکٹ میں لکھا ہے فکر، وہم، عقل اور حفظ، اس کے بعد لکھا ہے کہ انسان کے اندر قوت نفسانی اور اس کی قدر و قیمت پر غور کرو کہ اگر قوت حفظ انسان سے سلب ہو جائے تو پیج 272 تو اس کی کیا حالت ہو جائے۔ بہت سے نقصانات اس کے امر معاش اور اس کے تجربات میں مشاہدہ کیے جائیں گے کہ وہ ان چیزوں کو بھلا دیتا جس میں اس کا فائدہ یا نقصان ہے، یا پھر وہ نہ جانتا کہ اس نے کیا دیکھا، کیا سنا، اس نے کیا کہا، اس کے بارے میں کیا کہا گیا، کس نے اس کے ساتھ نیکی کی اور کس نے بدی کی، اور وہ اچھی بری چیز کو بھی نہ جانتا۔ ایک مدت تک راستے پر آمد و رفت کے باوجود اسے نہ پہچانتا، عرصہ دراز تک تحصیل علم کے باوجود کسی بھی چیز کو حفظ نہیں کر سکتا تھا۔ ایسی صورت میں نہ اسے کوئی قرض دیتا اور نہ لوگوں کے تجربوں سے فائدہ اٹھا سکتا تھا، گویا گزشتہ کسی بھی حقیقت سے عبرت حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ در حقیقت وہ دائرہ انسانیت ہی سے خارج ہو جاتا۔ اگلی ہیڈنگ ہے حفظ و نسیان نعمت خداوندی ہے۔
امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مفضل، غور کرو کہ انسان کو کتنی عظیم نعمتیں عطا کی گئی ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کی قدر و قیمت دوسرے کے مقابلے میں عظیم ہے۔ اب ذرا دیکھو کہ اگر انسان کے لیے قوت نسیان نہ ہوتی تو کوئی شخص بھی اپنی مصیبت سے کبھی فارغ نہ ہوتا اور اس کی حسرت کبھی ختم نہ ہوتی اور نہ ہی کبھی کینہ و عداوت دور ہوتی۔ گویا دنیا کی کسی بھی نعمت سے بہرہ مند نہ ہوتا، اس لیے اس کی مصیبتیں اور آفتیں مسلسل اس کے سامنے رہتی اور نہ وہ کبھی بادشاہ سے بھولنے کی امید رکھتا اور نہ کسی حاسد سے حسد کی ختم ہو جانے کی۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ کس طرح خداوند عالم نے انسان کے اندر حفظ و نسیان کو رکھا ہے؟ اگرچہ یہ دو متضاد چیزیں ہیں لیکن ہر ایک کے اندر انسان کے لیے بھلائی ہے، اور وہ لوگ جو ان متضاد چیزوں کی تقسیم بندی کرتے ہیں کس طرح وہ انہیں دو خالق کی طرف نسبت دیتے ہیں، حالانکہ ان دو متضاد چیزوں کے جمع ہونے ہی میں انسان کی بھلائی ہے۔ آئیے اگلی ہیڈنگ دیکھتے ہیں کہ انسان کے لیے حیا کا تحفہ۔ جانتے ہیں، لکھا ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مفضل، ذرا غور کرو اس چیز پر کہ جسے خداوند عالم نے اپنی تمام مخلوق میں فقط انسان کے لیے مخصوص کیا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی فضیلت تمام مخلوق پر عظیم و اعلیٰ ہے۔ پیج 273 عظیم و اعلیٰ ہے، اور وہ چیز حیا ہے، اس لیے کہ اگر حیا نہ ہوتی تو نہ مہمان نوازی ہوتی، نہ کوئی وعدہ وفا ہوتا اور نہ کوئی حاجت پوری ہوتی۔ گویا کام بہتر طور پر انجام نہ دیے جاتے اور نہ ہی کوئی برے کاموں سے بچتا، بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ یوں کہوں کہ بعض واجب کام بھی حیا ہی کی بدولت انجام پاتے ہیں۔ جن کے پاس حیا نہیں ہوتی، نہ تو وہ اپنے والدین کے حق کا خیال کرتے ہیں اور نہ صلہ رحمی سے کام لیتے ہیں اور نہ وہ امانت کو ادا کرتے ہیں اور نہ ہی برے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ کس طرح ان تمام صفتوں کو انسان کے اندر جمع کیا گیا ہے کہ جس میں اس کی اور اس کے تمام کاموں کی بھلائی ہے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے قوت نطق اور کتابت فقط انسان کے لیے ہیں۔ آئیے اس بارے میں جانتے ہیں کیا لکھا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مفضل، اس نعمت نطق پر، نون توئے قاف پر بھی غور کرو جو خداوند کریم نے انسان کو عطا کی ہے، جس کے وسیلے سے انسان اپنی مافز ضمیر اور جو کچھ دل میں گزرتا ہے اس کا وہ اظہار کرتا ہے اور اپنی فکر کو دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ اگر قوت نطق نہ ہوتی تو انسان بھی چوپاؤں کی طرح مہمل ہو کر رہ جاتا، نہ اپنی بات کسی کو سمجھا سکتا اور نہ کسی دوسرے کی سمجھ سکتا تھا۔ اور اسی طرح ایک نعمت خداوندی کتابت ہے، جس کے وسیلے سے گزشتہ لوگوں کی خبریں حاضرین اور حاضرین کی خبریں آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علم و ادب کی کتابیں ابھی تک باقی ہیں۔ اسی کے وسیلے سے انسان ایک دوسرے کے درمیان معاملات و حساب کو محفوظ کرتے ہیں۔ اگر کتابت نہ ہوتی تو ایک زمانے کی باتیں یا خبریں دوسرے زمانے کے لیے، اور اسی طرح وطن سے دور لوگوں کی خبریں اہل وطن سے پوشیدہ ہو کر رہ جاتی، علم و آداب وغیرہ بھی سب ضائع ہو جاتے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ خلاصہ یہ کہ لوگوں کے امور و معاملات میں ایک بہت بڑا خلل واقع ہوتا اور وہ ان چیزوں سے خالی ہوتے کہ جن کی انہیں دینی امور میں ضرورت پڑتی، اور جو کچھ ان کے لیے روایت کی جاتی ہیں یہ اس سے بے خبر ہوتے۔ پیج نمبر 274 شاید تم گمان کرو کہ نطق و کتابت وہ چیزیں ہیں جو حیلہ و ہوشیاری سے حاصل کی گئی ہیں اور انہیں خلقت اور طبیعت انسان میں عطا نہیں کیا گیا، اور اسی طرح کلام کے جسے لوگوں نے خود ایک دوسرے کے درمیان ایجاد کیا۔ اسی لیے بات چیت کرتے وقت قوموں اور ملتوں کے درمیان فرق پایا جاتا ہے، اور اسی طرح کتابت میں بھی، جیسے عربی، سریانی، عبرانی، رومی اور دوسری مختلف کتابت کہ جن میں ملتوں کے درمیان کلام کی طرح اختلاف پایا جاتا ہے جنہیں خود ان ملتوں نے ایجاد کیا ہے۔ اب ایسے شخص کے بارے میں کیا کہا جائے جو اس بات کا مدعی ہو یہ صحیح ہے کہ انسان کے ان کاموں میں اس کی فعالیت و ہیلے کا دخل ہے، لیکن وہ چیز کہ جس کے تحت یہ فعالیت و ہیلہ کارگر ہیں وہ خود خدا کا ایک عطیہ و تحفہ ہے کہ جو خدا نے انسان کو اس کی خلقت میں عطا کیا ہے۔ اسی لیے کہ اگر کلام کرنے کے لیے زبان اور امور کی ہدایت کے لیے ذہن نہ ہوتا تو انسان کبھی کلام نہیں کر سکتا تھا، اور اسی طرح اگر لکھنے کے لیے ہتھیلی اور انگلیاں نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی کتابت میں کامیاب نہ ہوتا۔
پس ان حیوانات سے عبرت حاصل کرو کہ جنہیں اس طرح پیدا کیا گیا ہے کہ نہ وہ بولنا جانتے ہیں اور نہ لکھنا۔ خداوند عالم کا یہ اپنے بندوں پر خاص احسان ہے۔ اب جو اس کا شکر ادا کرے گا اسے اس کا اجر و ثواب عطا کرے گا، اور جو کفر اختیار کرے گا تو خدا غنی اور بے نیاز ہے۔ اچھا سامعین، اب اگلی ہیڈنگ ہے جو کہ کافی لمبی سی ہے، آئیے پڑھتے ہیں۔ وہ علوم جو انسانوں کو عطا کیے اور وہ علوم جو عطا نہ کیے، دونوں میں ان کی بھلائی ہے۔ یہ پوری ہیڈنگ تھی۔ آئیے اب ہم جانتے ہیں۔ لکھا ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے مفضل، فکر کرو اس علم پر جو خداوند عالم نے انسان کو عطا کیا اور وہ علم جو اسے عطا نہ کیا۔ خداوند عالم نے وہ تمام علوم اپنے بندوں کو عطا کیے کہ جن میں اس کے دین و دنیا کی بھلائی ہے، اور وہ علم جس میں اس کے دین کی بھلائی ہے، دوبارہ پڑھتی ہوں، عطا کیے عالم نے وہ تمام علوم اپنے بندوں کو عطا کیے جن میں اس کے دین و دنیا دونوں کی بھلائی ہے، اور وہ علم جس میں اس کے دین کی بھلائی ہے، اور وہ خداوند عالم کی معرفت ان شواہد و دلائل کے ساتھ ہے جو خلقت میں مشاہدہ کیے جاتے ہیں، اور وہ علم کے جن کا جاننا اس کے لیے واجب ہے، جیسے لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کو قائم کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، امانتوں کو ادا کرنا، نیاز مندوں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنا، اور اس قسم کے دوسرے کام جس کی معرفت ہر امت کو فطری اور طبعی طور پر عطا کی گئی ہے۔ ہم آگے پیج 275 پر۔ فطری اور طبعی طور پر عطا کی گئی ہے، چاہے وہ اس کے مطابق عمل کرے یا نہ کرے۔ اسی طرح تمام وہ علوم کے جس میں اس کی دنیا کی بھلائی ہے، جیسے زراعت، درخت کاری، کنویں کا کھودنا، جانور کا پالنا، پانی تلاش کرنا، دواؤں کا جاننا، اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ جن کے ذریعے بہت سے مرض دور ہوتے ہیں۔ پھر لکھا ہے معادن کا تلاش کرنا کہ جس کے ذریعے مختلف جواہر حاصل ہوتے ہیں، کشتی پر سوار کرنا، دریاؤں میں غوطہ لگانا، اور اس کے علاوہ وحشی جانوروں، پرندوں اور مچھلیوں کے شکار کے لیے مختلف ہیلوں اور چالاکیوں کا علم، مختلف قسم کی صنعت و تجارت کا علم، اس کے علاوہ دوسری ایسی چیزوں کا علم کہ جن کی تشریح اور وضاحت کی فہرست طویل اور تعداد بہت زیادہ ہے، جس میں اس کے لیے بھلائی اور نفع ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ ان کے علاوہ دوسرے علوم کے جاننے کو انہیں منع کیا، اور وہ انہیں نہ جانے اس لیے کہ وہ ان کی طاقت نہیں رکھتے، مثلا علم غیب، اور جو کچھ مستقبل میں ہوگا، اور جو کچھ آسمان کے اوپر ہے، زمین کے نیچے ہے، اور جو کچھ دریا کی تہ میں ہے، اور جو کچھ عالم کے چاروں گوشوں میں ہے، اور جو کچھ لوگوں کے دل میں گزرتا ہے، اور جو کچھ رحم مادر میں ہے، اور اس قسم کی بہت سی چیزیں کہ جو انسان سے پوشیدہ ہیں۔ کبھی بہت سے لوگ ان چیزوں کے جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کا دعویٰ جلد ہی ان تمام چیزوں کے بارے میں باطل ہو کر رہ جاتا ہے، اور ان کی خطا آشکار ہو جاتی ہے۔ ذرا غور تو کرو کہ کس طرح انسان کو ان چیزوں کا علم عطا کیا گیا کہ جن میں اس کے دین اور دنیا دونوں کی بقا ہے، اور اس کے علاوہ باقی علوم کو پوشیدہ رکھا گیا تاکہ وہ ان کی قدر و قیمت جان لے اور سمجھ لے کہ جو کچھ خدا نے اسے علم عطا کیا اور جو علم عطا نہیں کیا، ہر دو میں اس کی بھلائی ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے، انسان سے کیوں اس کی حیات کو پوشیدہ رکھا۔ اس میں سوالیہ نشان ہے، اور اس ہیڈنگ کے بارے میں آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے مفضل، میں اس کو ہمیشہ مفضل ہی کہتی ہوں، ہو سکتا ہے یہ مفضل ہو یا مفضل ہو، بہرحال میم فے زواد لام ہے۔ اب ان چیزوں میں غور کرو کہ جن کا علم خدا نے اپنے بندوں سے پوشیدہ رکھا، جیسے اس کی زندگی کا علم۔ اگر وہ اپنی زندگی کی مدت کو جان لیتا اور اس کی عمر تھوڑی ہوتی تو ایسے میں اس کے لیے زندگی گزارنا ناخوشگوار ہوتا۔ پیج 276۔ بلکہ یہ آدمی اس شخص کی مانند ہوتا کہ جس کا مال اس کے ہاتھ سے چلا گیا ہو یا نزدیک ہو کے چلا جائے، کہ وہ مال کے چلے جانے سے فقر کی تنگی اسے خوف زدہ ہے، اور عمر کے ختم ہو جانے کا خوف تو اس خوف سے بھی کہیں زیادہ ہے، اس لیے کہ مال کے چلے جانے پر وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ دوبارہ مل جائے گا اور خود کو اس کے لیے تیار کرتا ہے، لیکن اگر کسی کو اپنی موت کا یقین ہو جائے تو نا امیدی اس پر پوری طرح غالب ہو جاتی ہے، اور اگر اس کی عمر حیات طویل ہوتی اور وہ اس بات کو جان لیتا تو پھر وہ کمر بستہ طور پر لذتوں اور مصیبتوں اور معصیتوں میں غوطہ ور ہو جاتا، اور وہ بڑے کاموں کو تمام عمر اس امر کے ساتھ انجام دیتا کہ جب وہ اپنی خواہشات کو پورا کر لے گا تو توبہ کر لے گا۔ یہ وہ طریقہ ہے کہ جو خدا بند عالم اپنے بندوں سے کسی بھی صورت میں
قبول نہیں کرتا اور نہ وہ اس پر راضی ہوتا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اگر تمہارا کوئی غلام ہو اور وہ سال بھر تمہاری نافرمانی کرے اور تمہارا کوئی کام اور کسی بھی قسم کی خدمت انجام نہ دے اور پھر ایک دن یا ایک ماہ وہ تمہیں راضی کرنے میں لگا دے تو تم اسے ہرگز قبول نہ کرو گے، اور وہ تمہارے لیے ایک بہترین غلام ثابت نہ ہوگا سوائے اس کے کہ یہ غلام تمہارے ہر امر پر سر تسلیم خم کرے اور ہمیشہ تمہارا خیر خواہ ہو۔ اور اگر تم کہو کہ کیا ایسا انسان نہیں ہوتا کہ ابھی انسان ایک مدت تک معصیت میں مبتلا رہتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے اور اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، تو ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ ایسا اس صورت میں ہوتا ہے جب کہ انسان پر شہوت کا غلبہ ہو اور وہ اپنی خواہشات پر قابو نہ پا سکے اور وہ اس کام کو پہلے سے بجا لانے کا قصد و ارادہ بھی نہیں رکھتا ہو، تو ایسی صورت میں خداوندہ اس سے درگزر کرتا ہے اور اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے اور اس پر اپنا فضل و کرم کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس بات کا ارادہ کرے کہ معصیت کو انجام دیتا رہے اور بعد میں توبہ کر لے گا تو وہ ایسی ذات کو دھوکہ و فریب دینا چاہتا ہے جو کسی کے دھوکے اور فریب میں آنے والی نہیں، کہ وہ پہلے معصیتوں میم عین صاد یہ تے و نون غنہ معصیتوں سے لذت حاصل کرتا رہے اور بعد میں توبہ کرنے کے وعدے کرتا رہے، کہ ایسے میں وہ کبھی اپنے اس وعدے کو وفا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ لذتوں اور خوشگوار زندگی سے ہاتھ اٹھانا اور توبہ کرنا وہ بھی اس ضعیفی اور کمزوری کے عالم میں خاصا مشکل ہوتا ہے۔ پیج 277۔ اور ممکن ہے کہ وہ توبہ کے لیے آج اور کل کرتا ہوا موت کے منہ تک پہنچ جائے اور بغیر توبہ کیے ہوئے اس دنیا سے کوچ کر جائے، جس طرح سے کوئی مقروض جو ایک وقت میں قرض ادا کرنے پر قادر ہو جاتا ہے لیکن قرض واپس کرنے سے گریز کرتا ہے یہاں تک کہ اس کا تمام مال خرچ ہو جاتا ہے اور قرض اس کی گردن پر اسی طرح باقی رہ جاتا ہے۔ پس اس لیے انسان کے لیے بہتر ہے کہ اس کی عمر حیات اس سے پوشیدہ رہے تاکہ وہ ساری زندگی موت کی فکر میں رہ کر معصیتوں کو چھوڑ دے اور نیک کام انجام دے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ اب اگر تم یہ کہو کہ جب کہ خداوند عالم نے انسان کی عمر کو اس سے پوشیدہ رکھا اور انسان ہمیشہ اس کے انتظار میں ہے، اس کے باوجود وہ برے کاموں کو انجام دیتا ہے اور خدا کی حدود کا خیال نہیں رکھتا، تو ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ اس میں تدبیر وہی ہے جو بیان کی گئی ہے۔ بالآخر اگر انسان اس کے باوجود بھی گناہوں سے دوری اختیار نہیں کرتا تو یہ اس کے دل کی قساوت کا نتیجہ ہے، تو ایسی صورت میں برائی طبیب کے لیے نہیں بلکہ مریض کے لیے ہے، اس لیے کہ اس نے طبیب کی نافرمانی کی ہے۔ اور جب انسان موت کے انتظار میں رہ کر گناہوں سے دوری اختیار نہیں کرتا تو اگر اسے اپنی طول زندگی کا پتہ چل جاتا اور وہ مطمئن ہو جاتا تو پھر وہ اس سے بھی کہیں زیادہ گناہوں کا مرتکب ہوتا۔ پس اس بات سے واضح ہوتا ہے کہ انتظار موت ہر حال میں بہتر ہے، اور اگر کچھ لوگ موت سے غافل ہیں اور اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے تو مسلم طور پر دوسرے لوگ اس سے ضرور نصیحت حاصل کرتے ہیں اور گناہوں سے دوری اختیار کرتے ہیں اور اعمال صالح انجام دیتے ہیں۔ فقراء و مساکین کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے بہترین چیزیں اور مختلف حیوانات کو ان کے لیے صدقہ کرتے ہیں، لہٰذا یہ بات خلاف عدل ہے کہ ان لوگوں کی خاطر جو انتظار موت سے فائدہ نہیں اٹھاتے ان لوگوں کو بھی اس امر سے محروم کر دیا جائے جو اسی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب سامعین، اگلی ہیڈنگ ہے کہ خواب میں حسن تدبیر۔ آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 278 پر۔ لکھا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے مفضل فکر کرو خواب پر کہ اس میں کیا تدبیر کار فرما ہے، سچ جھوٹ میں ملا ہوا ہے۔ اگر سب خواب سچے ہوتے تو تمام لوگ انبیاء ہو جاتے، اور اگر سب کے سب خواب جھوٹے ہوتے تو خواب کے وجود سے کوئی فائدہ بھی نہ ہوتا اور وہ ایک زائد و بے معنی چیز ہو کر رہ جاتی۔ کبھی وہ سچے ہوتے ہیں کہ لوگ ان سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اور اس کے وسیلے سے ہدایت پاتے ہیں، یا بعض خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے وسیلے سے انہیں خبردار کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر خواب جھوٹے ہوتے ہیں تاکہ لوگ اس پر اعتقاد کامل نہ رکھیں۔ سامعین، اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ لکھا ہے کہ جہان میں تمام چیزیں انسان کی احتیاج و ضرورت کے مطابق ہیں۔ دوبارہ پڑھتی ہوں ہیڈنگ۔ لکھا ہے جہان میں تمام چیزیں انسان کی احتیاج و ضرورت کے مطابق ہیں۔ آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے مفضل فکر کرو ان تمام چیزوں پر جو عالم میں موجود و
مہیا ہیں۔ مٹی تعمیرات کے لیے، لوہا صنعت کے لیے، لکڑی کشتی وغیرہ کے لیے، پتھر چکی وغیرہ کے لیے، پیتل برتن کے لیے، سونا و چاندی معاملات و ذخیرے کے لیے، دالیں غذا کے لیے، پھر پھل لذت حاصل کرنے کے لیے، گوشت کھانے کے لیے، عطر خوشبو کے لیے، دوائیں مریض کی شفا کے لیے، چوپائے بار برداری کے لیے، سوکھی لکڑیاں جلانے کے لیے، اور خاکستر کلس کے لیے، کاف لام سین کے لیے۔ پھر لکھا ہے خاکستر کلس کے بارے میں لکھا ہے کہ سنہری کلخی کہ جو گنبد کے نوک پر لگائی جاتی ہے۔ پھر لکھا ہے شین نون، شن زمین کے لیے، اور ہو سکتا ہے یہ شن ہو لیکن شین اور نون ہے، زمین کے لیے، اور اس قسم کی بے انتہا چیزیں کہ جنہیں شمار کرنے والا اگر شمار کرنا چاہے تو ہرگز شمار نہیں کر سکتا۔ کیا تم نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک گھر میں داخل ہو جس میں وہ تمام چیزیں جو انسان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہیں آمادہ و ذخیرہ ہوں، تو کیا وہ اس بات کو تسلیم کر سکتا ہے کہ یہ سب چیزیں محض اتفاق کا نتیجہ ہیں اور بغیر قصد و ارادے کے وجود میں آئی ہیں؟ لہٰذا کس طرح اس شخص کو اس عالم اور بیان شدہ اشیاء کے بارے میں یہ اجازت دی جائے کہ وہ انہیں محض اتفاق کا نتیجہ کہے؟ اچھا جی، اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ انسان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جن چیزوں کو بنایا گیا۔ یہ پوری ہیڈنگ ہے کہ انسان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جن چیزوں کو بنایا گیا، اور ہم آگے ہیں پیج نمبر 279 پہ لکھا ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے مفضل عبرت حاصل کرو کس طرح چیزوں کو انسان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، اور کس قسم کی تدبیر اس میں رواں دواں ہے کہ اس نے دانے کو پیدا کیا کہ وہ انسان کے لیے غذا ہو، اور اس نے انسان کو اس بات کا ذمہ دار بنایا کہ وہ اس کا آٹا بنائے، آٹے کا خمیر بنائے اور پھر اسے پکا کر روٹی بنائے، اون کو لباس کے لیے خلق کیا اور انسان کو اس بات کا ذمہ دار بنایا کہ وہ اس سے دھاگا بنا کر اسے سلائی اور کڑھائی کے استعمال میں لائے، درختوں کو انسان کے لیے پیدا کیا گیا، ان کے اگانے، ان کی آبیاری اور دیکھ بھال کے لیے انسان کو ذمہ دار ٹھہرایا، دواؤں کو مریض کی شفا کے لیے خلق کیا گیا کہ مریض انہیں استعمال میں لا کر تندرستی حاصل کرے، اور ان کے ملانے اور بنانے پر انسان کو ذمہ دار بنایا گیا، اور اسی طرح کی دوسری وہ تمام چیزیں کہ جنہیں تم دیکھتے ہو۔ اگلا پیراگراف ہے کہ ذرا غور تو کرو کہ کس طرح بعض چیزوں کو مہیا کیا گیا ہے کہ جن کے اندر انسان کی فعالیت کا دخل نہیں ہے، جبکہ بعض چیزوں میں انسان کے لیے فعالیت اور عمل کو رکھا ہے، اس لیے کہ اسی میں انسان کی بھلائی ہے۔ اگر تمام کام انسان کے لیے آمادہ ہوتے اور کوئی شغل باقی نہ رہتا تو انسان باغی ہو جاتا اور زمین اسے برداشت نہ کر پاتی، اس لیے کہ وہ زمین پر اس طرح کے کام انجام دیتا کہ خود اس کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی، اور اس کے علاوہ یہ کہ انسان کی زندگی خوشگوار اور لذت بخش نہ ہوتی۔ مگر کیا تم نہیں دیکھتے کہ اگر کوئی شخص کسی کے گھر مہمان طور پر جائے اور ایک مدت تک وہ اس کے گھر قیام کرے اور جس چیز کی اسے ضرورت ہو، مثلا کھانے پینے، نوکر وغیرہ کی، تو وہ سب اس کے لیے حاضر ہوں، تو وہ اپنی فراغت کے وقت سے تنگ آ جاتا ہے، اور اس کا نفس اسے اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں مشغول رکھے۔ تو پھر کس طرح اس کی زندگی گزرتی، جبکہ ساری زندگی اس کی فراغت پر مشتمل ہوتی کہ تمام کام اس کے لیے آمادہ ہوتے اور وہ کسی بھی چیز کا محتاج نہ ہوتا۔ اگلا پیراگراف ہے کہ یہ حسن تدبیر ہے کہ جن چیزوں کو انسان کے لیے پیدا کیا گیا ہے ان میں اس کے لیے فعالیت و عمل کو رکھا گیا ہے تاکہ اس کی فراغت اس کی سستی و کاہلی کا باعث نہ بنے، اور ان کاموں میں مشغول رہنا اسے ان کاموں کے انجام دینے سے بچاتا ہے کہ جن کے انجام دینے پر نہ وہ قادر ہے اور نہ ان میں اس کا کوئی فائدہ ہے۔ ہم آگے ہیں پیج 280 پر، ہیڈنگ ہے اگلی کہ انسان کا اصلی معاش روٹی اور پانی۔ پھر پڑھتی ہوں، انسان کا اصلی معاش روٹی اور پانی۔ آئیے جانتے ہیں، لکھا ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے مفضل جان لو انسان کا اصلی معاش روٹی اور پانی ہے، ذرا غور تو کرو ان میں کس طرح تدبیر استعمال ہوئی ہے۔ یہ بات تو مسلم ہے کہ انسان روٹی سے زیادہ پانی کا محتاج ہوتا ہے، اور بھوک پر صبر سے زیادہ کر سکتا ہے، اور جس طرح چیزوں میں انسان پانی کا محتاج ہوتا ہے وہ روٹی کی احتیاج سے کہیں زیادہ ہے، اس لیے کہ پانی پینے، وضو کرنے، غسل کرنے، لباس دھونے، چوپاؤں اور کھیتی کو سیراب کرنے اور اس قسم کے بہت سی ضروریات کے استعمال میں آتا ہے۔ اسی وجہ سے پانی فراوان ہے اور خریدا نہیں جاتا تاکہ طلب آب کی زحمتیں انسان سے ساقط ہو جائیں، لیکن روٹی کو مشقت میں رکھا ہے کہ وہ اسے اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ چارہ اندیشی اور
فعالیت سے کام نہ لے، اس لیے کہ انسان کے لیے کوئی شغل ہو کہ جو اسے فراغت، بیکاری، فالتو اور بیہودہ کاموں سے بچائے رکھے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ بچہ ادب سیکھنے سے پہلے ہی معلم کے سپرد کر دیا جاتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ ابھی بچہ ہے اور ابھی اس کی قوت فہم اور ادراک تعلیم کے لیے کامل نہیں؟ ایسا اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ وہ بیہودہ اور فضول کاموں سے محفوظ رہے اور زیادہ کھیل کود اور بیکار کاموں سے اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو زحمت میں نہ ڈالے۔ اسی طرح اگر انسان کے پاس کوئی شغل نہ ہوتا تو وہ شرارت اور بیہودہ کاموں کی طرف کھینچا چلا جاتا، اور تم اس مطلب کو اس شخص کی زندگی سے درک کر سکتے ہو جو امیرانہ اور خوشگوار زندگی بسر کرتا ہو کہ کس قسم کے کام اس سے صادر ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اب ہم اگلی ہیڈنگ کی طرف آ گئے ہیں۔ لکھا ہے انسان کا ایک دوسرے سے شبیہ نہ ہونا حکمت سے خالی نہیں۔ آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے مفضل، عبرت حاصل کرو اس سے کہ انسان ایک دوسرے کے مشابہ نہیں، جس طرح سے پرندے اور جانور آپس میں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ ہم آگے ہیں پیج 281 پہ۔ ایک دوسرے کے مشابہ ہیں کہ ہرنوں اور پرندوں کو ایک دوسرے سے پہچانا نہیں جا سکتا، لیکن اگر تم انسانوں کو دیکھو تو وہ شکل و صورت اور خلقت میں مختلف ہیں، یہاں تک کہ تم دو آدمیوں کو بھی ایک جیسا نہیں پاؤ گے، اس لیے کہ انسان اپنی زندگی میں جسمانی اور صفات کے اعتبار سے پہچانے جانے کا محتاج ہے، اس لیے کہ ان کے درمیان معاملات طے ہوتے ہیں، لیکن حیوانات کے درمیان کسی بھی قسم کے معاملات نہیں طے ہوتے کہ جس کی وجہ سے وہ پہچانے جانے کے محتاج ہوں۔ اور کیا تم نہیں دیکھتے کہ پرندوں کا ایک دوسرے سے شبیہ ہونا ان کے لیے کسی قسم کے ضرر کا باعث نہیں بنتا، لیکن انسان ہرگز اس طرح نہیں ہے، اس لیے کہ اگر دو آدمی ایک دوسرے کی شبیہ ہوں تو لوگوں کے لیے زحمت کا باعث بن جاتے ہیں، لہٰذا معاملات میں ایک دوسرے کے بدلے لے لیا جاتا اور ایک دوسرے کے بدلے میں بے گناہ گرفتار کر لیتے۔ کبھی یہ شباہت دوسرے کاموں میں بھی مداخلت کا باعث بنتی ہے۔ وہ کون ہے جس سے صحیح راہ کی تشخیص کے لیے اپنے بندوں پر لطف کیا ہے اور ایسے لطیف کام انجام دیے جہاں تک انسان کی رسائی ممکن نہیں ہے، سوائے اس کے اور کوئی نہیں کہ جس کی رحمت تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اگر تم ایک تصویر کو دیوار پر نقش دیکھو اور کوئی تم سے کہے کہ اس تصویر کا کوئی بنانے والا نہیں ہے بلکہ خود بخود وجود میں آئی ہے، تو کیا تم اس بات کا یقین کرو گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اس کا مذاق اڑاؤ گے۔ پس کس طرح تم ایک تصویر کے بارے میں اس بات کے منکر ہو جاتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی، لیکن جو انسان ناطق ہے اس کے بارے میں اس طرح کے اقوال کے منکر نہیں ہوتے۔ اچھا سامعین، اب اگلی ہیڈنگ ہے حیوان کا جسم ایک حد معین پر رک جاتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے مفضل، اگر یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ حیوان کے اندر کوئی تدبیر استعمال نہیں ہوئی تو وہ حیوانات جو ہمیشہ کھاتے پیتے ہیں کیوں کر ان کے جسم ایک خاص و معین حد پر پہنچ کر رک جاتے ہیں اور رشد و نمو نہیں کرتے اور ہرگز اپنی حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ پیج 282۔ بے شک یہ حکیم کی تدبیر ہے کہ تمام حیوانات کے جسم، چاہے وہ حیوانات چھوٹے ہوں یا بڑے، ایک حد تک نشو و نما کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس حد سے تجاوز نہیں کرتے، جبکہ وہ ساری زندگی کھاتے پیتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہے کہ اگر جانور ہمیشہ رشد و نمو کرتے تو ان کے جسم سے بہت زیادہ بڑے ہو جاتے اور ان کا قیافہ ایک دوسرے سے مشتبہ ہوتا اور ان میں سے کسی ایک کے لیے بھی حد معین کی شناخت نہ ہوتی۔ آخر کیوں انسان کا جسم راہ چلتے، حرکت کرتے اور دقیق کاموں کے وقت سنگین ہو جاتا ہے، سوائے اس کے کہ انسان کو اپنی زندگی میں جن چیزوں کی ضرورت ہے جیسے لباس، لحاف، کفن وغیرہ کو حاصل کرنے میں اسے سختی و مشقت کا سامنا کرنا پڑے۔ اس لیے کہ اگر انسان کو سختی و مشقت کا سامنا کرنا نہ پڑتا تو پھر کون سی چیز اسے فحش باتوں سے روک سکتی تھی اور کس طرح وہ خدا کے سامنے تواضع اور لوگوں کے ساتھ مہربانی سے پیش آتا۔ اگلی ہیڈنگ ہے سختی و پریشانی میں حکمت۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جب انسان کو سختی و پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ خضوع کے ساتھ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اپنے مال کو صدقہ بھی کرتا ہے۔ اے مفضل، ذرا سوچو تو صحیح، اگر انسان کو مارنے کے باوجود درد محسوس نہ ہوتا تو پھر بادشاہ کس وسیلے سے مجرم کو اس کے کیے کی سزا دیتا اور کس طرح طغیان
طغیان گر افراد کو ذلیل کیا جاتا، کس طرح کوئی غلام اپنے آقا و مولا کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل سمجھتا اور اپنی گردن کو اس کے سامنے جھکائے رکھتا۔ کیا ابن ابی الاوجا اور اس کے ساتھیوں کے لیے یہ حجت و دلیل کافی نہیں کہ جو خدا بند متعال کی تدبیر کا انکار کرتے ہیں اور اس گروہ مانو یہ کہ مانویہ کے لیے جو درد و علم کا انکار کرتے ہیں، بریکٹ میں لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ انسان کو کسی بھی قسم کا درد و علم نہیں ہونا چاہیے تھا، ان بریکٹ کلوز ہو گیا۔ اب لکھا ہے کہ اگر حیوان نر اور مادہ کی شکل میں پیدا نہ ہوتے تو کیا ان کی نسل منقطع نہ ہو جاتی؟ لہٰذا خدا بند متعال نے حیوانات میں سے بعض کو نر اور بعض کو مادہ کی صورت میں پیدا کیا تاکہ حیوانات کی نسل کا سلسلہ باقی رہے اور منقطع ہونے نہ پائے۔ اور آخری ہیڈنگ ہے اس چیپٹر کی پیج 283 کے اوپر جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے مردوں کی داڑھی کی حکمت جانتے ہیں۔ لکھا ہے اگر ان تمام کاموں میں تدبیر نہ ہوتی تو پھر کیوں کر مرد و زن جب حد بلوغ پر پہنچتے ہیں تو ان کے زیر شکم بال اگتے ہیں، پھر مرد کی داڑھی اگتی ہے جبکہ عورتوں نے کہ نہیں اگتی۔ یہ اس لیے کہ خداوند متعال نے مرد کو عورت کے لیے سرپرست ہونے کے بعد قرار دیا ہے اور عورت کو مرد کے لیے عروس و تحفہ قرار دیا ہے۔ پس مرد کو داڑھی عطا کی ہے جس میں مرد کے لیے جلالت و ہیبت اور عزت ہے، لیکن عورت کو داڑھی اس لیے عطا نہیں کی تاکہ اس کے چہرے کی زیبائی اور خوبصورت باقی رہے، اس میں اپنے شوہر کے لیے ایک لذت ہو۔ کیا تم نے نہیں دیکھتے کہ خلقت میں کس طرح ہر چیز تدبیر و حکمت کے مطابق ہے اور خطا لغزش کا کوئی راستہ اس میں دکھائی نہیں دیتا؟ خدا بند متعال اپنی تدبیر و حکمت کے تحت انسان کو وہی کچھ دیتا ہے جس کی اسے ضرورت ہوتی ہے۔ اور آخری پیراگراف ہے کہ مفضل کا بیان ہے کہ اس وقت زوال ہو گیا تھا، میرے آقا و مولا نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کل صبح سویرے میرے پاس آ جاؤ، انشاءاللہ میں اپنے مولا کی خدمت سے ان تمام چیزوں پر خوشحال واپس پلٹا جو میں نے حاصل کی اور آپ علیہ السلام نے مجھے تعلیم کی۔ میں خداوند متعال کا شکر گزار تھا اس پر جو کچھ اس نے مجھے عطا کیا اور یہ کہ اپنی نعمتیں مجھے بخشیں اور جو کچھ مجھے میرے آقا و مولا علیہ السلام نے تعلیم دی، اور اس رات میں ان تمام چیزوں پر جو مجھے عطا کی گئیں مسرور و خوشحال سویا۔ تو سامعین پیج 283 پر اس ریکارڈنگ آج کی ریڈنگ کا اختتام کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلی ریڈنگ میں ملتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔